السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جعفر عباس جعفری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہدی کاکیانی کے ڈرامے اور شائستہ پرویز کی الیکشن مہم پر اعتراضات اور عدت پر بحث۔ ہدایت اللہ کی بیوی کو تو ذہن پر اثر ہو گیا ہے، تمہارا شوہر مرا ہے، تم رو نہیں رہی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل پاگل ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ڈرامے کے ڈائلاگ ہیں جو اس وقت ادا کیے جاتے ہیں جب شوہر کی وفات کے بعد بیوہ مختلف موقع پر سوگ منانے کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتی جو معاشرے میں رائج ہیں یا جس کی توقع کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جملے حقیقی زندگی میں ادا ہوئے ہیں کہ عدت میں یوں لوگوں کے سامنے آنا کیسا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ عدت میں انتخابات کیسے لڑیں گی، اور یہ ان جیسی کئی باتیں پاکستان کی رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک سے متعلق یہ خبر سامنے آنے کے بعد دیکھنے کو ملے ہیں، جب مسلم لیگ نون نے ان کے شوہر پرویز ملک کے وفات کے بعد اس حلقے سے شائستہ پرویز کو ہی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ان کی تصویر سوشل میڈیا پر سعدی نامی ایک اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جس میں وہ تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ان میں معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل بھی شامل ہیں۔ کئی لوگوں نے ان کی تصویر کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ دوران عدت مردوں کے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس تنقید کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ شائستہ پرویز ملک اسلامی احکامات کے مطابق عدت پوری کریں گی۔ اپنی انتخابی مہم وہ خود نہیں بلکہ مسلم لیگ نون اور ان کے خاندان چلائیں گے۔ تاہم اسی پر کئی ایسی آراء بھی سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا کہ عدت سے متعلق معاشرے میں غلط معلومات اور روایات کی کمی نہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ عدت میں نکاح کی اجازت نہیں، جبکہ دیگر معاملات میں زندگی جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک اور صارف ناجیہ احتشام نے لکھا کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتے ہوئے تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملاقات میں کوئی ممانعت نہیں۔ ان کو شوہر یاد آتا ہے، نہ اس کی محبت، عجیب خود غرض عورت ہے۔ نجی ڈرامہ چینل ہم ٹی وی پر حال ہی میں شروع ہونے والے ڈرامے دوبارہ میں ہدی کاکیانی ایک ایسی بیوہ مہر النساء کا کردار ادا کر رہی ہیں جن کی شادی لگ بھگ 15 برس کی عمر میں ہوئی اور ان کے شوہر ہدایت اللہ جو کہ نعمان اجاز ہیں اس سے 20 سال بڑے تھے۔ یہ ڈرامہ بعض معاشرتی رویوں کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ کم عمری کی شادی نے کیسے مہر النساء کے خواب اور شخصیت کو متاثر کیا، اور دوسرا یہ کہ شوہر کی وفات کے بعد ایک بیوہ سے معاشرے کی وابستہ توقعات کس قسم کی ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ مہر النساء اپنے شوہر کی موت کا سوگ منانے کی بجائے ماضی کے ان دنوں کو یاد کر رہی ہیں جب ان کے شوہر اور ان پر مختلف پابندیاں عائد کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیسا نظر آنا چاہیے، اور پھر مہر النساء کے ارد گرد موجود لوگ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کے مرنے پر ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس ڈرامے کی اب تک 2 قسطیں ریلیز ہوئی ہیں، مگر اس میں شامل دونوں ہی عناصر یعنی کم عمری کی شادی اور شوہر کی موت کے بعد رد عمل بات کی جا رہی ہے۔ ایک صارف نے یوٹیوب پر رائے دیتے ہوئے لکھا کہ ان کی شوہر یاد آتا ہے، نہ اس کی محبت، عجیب خود غرض عورت ہے۔ مریم نواز نامی ایک صارف نے لکھا کہ اس کو کہتے ہیں احسان فراموش عورت، جبکہ متعدد صارفین نے کہا کہ ڈرامے میں عدت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مگر ایسے لوگوں کی کبھی بھی کمی نہیں جو اس معاملے کو سامنے لانے کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مہر النساء کے لوگ پاگل کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں اور انہیں اپنے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ ہمارا کلچر زہریلا ہے۔ ریما شعیب نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ ایک مختلف ایشو پر لکھا گیا، یعنی ان کی خواتین کے بارے میں جن کی شادی کم عمری میں ہو وہ کم عمری میں بیوہ بھی ہو جائیں۔ مہرین منصور نامی ایک صارف نے لکھا، بالآخر کسی نے مہر النساء کے کردار میں میری کہانی بیان کی، یعنی ایک ایسی لڑکی جو وہ زندگی گزار رہی ہے جو اسے پسند ہی نہیں، مگر اسی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میڈیا سے شوبز تجزیہ کار مہوش اجاز کہتی ہیں کہ یہ ڈرامہ اس معاملے پر بات کر رہا ہے کہ ایک بیوہ خاتون کسی اذیت سے گزر سکتی ہیں۔ اس ڈرامے میں سکینہ سمو مہر النساء ناند کا کردار نبھا رہی ہیں اور وہ اس رسوم و رواج کی آڑ میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی دولت پر نظر رکھے ہوئے وہ مہر النساء پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ تم رو، سر پر دوپٹہ لو، تم پاگل کیوں ہو گئی ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ شوہر کی موت عام طور پر ایک ڈرامہ اور تباہ کرنے والا مرحلہ ہوتا ہے، مگر مہر النساء کے کردار میں
تجربہ بھی مختلف ہے۔ وہ طویل مدت تک ایک گٹھن والے رشتے میں رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی ہیں، بلکہ وہ تو کنفیوز نظر آتی ہیں کہ اب وہ کیا کریں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے چھوٹی عمر میں ایک بڑے آدمی کے احکامات لے کر زندگی گزاری۔